السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں دعا زہرا کے گھر کے بالکل پاس۔ موضوع کو فرقہ واریت کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے، تو کیا آپ کے نام سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے؟ وسیم بادامی صاحب کو پتہ ہوئی ہے، وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ایڈے بڑے اینکر ہے، وہ انہوں نے تحقیقات کیے بغیر یہ لفظ کیسے بول دیا؟ السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں دعا زہرا کے گھر کے بالکل پاس، 2 گلی آگے ان کا گھر ہے، اور ہم یہاں روڈ پہ موجود ہیں مسجد عمر فاروق میں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ مسجد کے امام صاحب موجود ہیں اور یہاں کے جو رہائشی ہیں، نمازی ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے ان سے اس مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آج کل یوٹیوب، سوشل میڈیا اور بہت لوگوں کی گفتگو کی زینت بنا ہوا ہے۔ یہ کیا حقیقت ہے؟ اس موضوع کو فرقہ واریت کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے، تو آئیے جو حقیقت ہے امام صاحب سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امام صاحب، ہمیں سوشل میڈیا اور میڈیا سے پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی اعلان کے لیے آئے اور نام سن کے دعا زہرا اور یہاں سے منع کر دیا گیا، تو اس کی کیا حقیقت ہے، کیا معاملات ہیں، وہ تھوڑا اپنے الفاظ میں آپ بتائیے گا۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو نام کے ایشو جو اٹھایا ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ نام سن کے اعلان نہ کریں، باقاعدہ ہمارے پاس کوئی بندہ آیا ہی نہیں۔ پھر انہوں نے جو فرقہ واریت کے حوالے سے انہوں نے جو کہا گیا کہ مسجد میں اعلانات نہیں ہوئے، ہم جو ہے نا یہاں پر گمشدگی کا، پھر انتقال کا، اگر کسی کوئی چیز گم ہو جائے اس کا بھی اعلان باقاعدہ 2-3 دفعہ کرتے ہیں ہم اس چیز کو، تاکہ جو کسی کوئی چیز گم ہو تاکہ اس کے جو مین بندہ اس تک پہنچ جائے۔ بہرحال ہمیں افسوس ہوا، اس جو ہے نا انہوں نے جو فرقہ واریت جو پھیلایا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا آپس میں جھگڑا فساد ہوتا ہے۔ ہماری مسجد میں آپ نماز پڑھیں، آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی بھی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہاں سب جو ہے نا الحمدللہ ماشاءاللہ نمازی بھائی جو ہیں آپس میں مل کے جو ہے نا یہاں پر آپس میں پیار محبت پھر اس لحاظ سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں فرقہ واریت بالکل نہیں ہے۔ اچھا، کیا ایسا ہے کیا، مطلب آپ نے کبھی کسی سے نام پوچھ کے اور اس سے پوچھا جی آپ کا فرقہ کون سا ہے، تو یہ ایسا کوئی سین ہے کیا؟ کیونکہ یہ جب ان کے گھر والوں کی طرف سے یا جو کچھ 1-2 ایسے بندے ہیں جو اپنی دکان چمکانے کے لیے ان لوگوں کو میڈیا پہ لے کر آئے اور میڈیا کی زینت بنایا اور یہ فتنہ برپا کیا، تو ایسے لوگوں کی طرف سے جو ہے یہ کمنٹ ہے کہ جی امام نے یا مؤذن نے جو ہے وہ نام سن کے اور منع کر دیا، تو کیا آپ کے نام سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے؟ ہاں بالکل، باقاعدہ آپ دیکھیں جائیں ہماری مساجد کا نام بھی اس نام سے کہیں ہے، عمر فاروق، حضرت فاطمہ الزہرا، کئی مسجدوں کے آپ نام نے آپ خود جانتے ہیں بہتر، بالکل۔ اور دوسرا جو ہے بات ہے فرقہ واریت کی، فرقہ واریت وہاں پر ہوتی ہے جہاں مسجد کے باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری مسجد کے بعد آپ گارڈ بھی نہیں دیکھو گے۔ بس اب ہم آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ چلیں، ہم اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے۔ یہ صحیح بات ہے، یہ جو زخم ہے یہ دکھ ہے ہمارے امام صاحب کو کہ جب ہوا نہیں تو کہا کیوں گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو جلد سے جلد ختم کرے گا انشاءاللہ عز و جل، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جو یہ بات بنا دی گئی ہے۔ یہاں کے رہائشی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، آپ تو نماز یہاں پہ پڑھتے ہیں، آپ صحیح بتا سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پر 12 سال سے بیٹھا ہوں اس علاقے کے اندر۔ میرے نظر کے اندر مسجد کے گیٹ کے سامنے رکوع میں دکان ہے۔ میں نے کبھی زندگی کے اندر 12 سال کے اندر کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ میرے پاس کرسچن بھی دوست یار آتے ہیں، اہل تشیع بہت سارے دوست یار ادھر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے ان کو۔ اہل تشیع لوگ، ہر قسم کا فرقہ، مطلب اللہ کا گھر سب کا ہے، کسی ایک فرقے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے کل و کائنات کا، غیر مسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں پر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ مسجد کے عمر فاروق کے اندر گھر کے پاس ہے دعا زہرا، جو ہماری بیٹی ہے، قوم کی بیٹی ہے، وہ میرا دوست ہے، میرے کسٹمر ہے، میرے دوست ہے، مالے داری ہے۔ سب سے پہلے بیٹی کا دکھ ہوا ہمیں، ایسا کیوں ہوا؟ مجھے وسیم بادامی صاحب کو پتہ ہوئی ہے، وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ایڈے بڑے اینکر ہے، وہ انہوں نے تحقیقات کیے بغیر یہ لفظ کیسے بول دیا؟ آگے علاقے کے اندر پتہ کرے، مسجد امام سے، خطیب سے پوچھے، آگے علاقے کی مسجد سے پوچھے، آگے وسیم بادامی صاحب معلوم کرے، آگے پھر جا کے آپ اس کی تصدیق کرے بھی یہ علاقے والوں نے کیوں کیا ایسے۔ علاقے والے پورے جوش و خروش تھا، ان کے بچوں والوں کے ساتھ، بچی کے ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ جہاں ان کو ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان کو والد کو بولا بھی جیسے بولے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں ضرورت پڑے چلیں گے ہمارے آپ کے ساتھ۔ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، ایک فرد واحد کی کسی کی بیٹی نہیں۔ جو بیٹیوں والا، بہنوں والا ہو نا بندہ، ان کی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، کسی ایک فرد واحد کی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا زہرا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ظالموں سے نجات دلائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے دعا زہرا نام، ہم کیسے اس سے بیک کر سکتے ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہیں، ان کی سوچ نہیں سکتے ہم ان کے ایسے نام کے اوپر ہم نفرت کریں، توبہ نعوذ باللہ۔ بندہ تو ایمان سے ہی فارغ ہو جائے گا نا، اگر اس نام سے رائی برابر بھی اگر کوئی دل میں بغض رکھے
تو وہ تو ایمان اس کا گیا، ایمان سے فارغ ہو گیا. یہ ایک اور رہائشی سے بھی آئیے بات کرتے ہیں کہ یہاں مسجد میں کبھی ایسی کوئی چیز آپ نے دیکھی ہو، پائی ہو؟ نہیں بڑے صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جب یہ بات آپ کی سنی ہے اور یہ اب میرے علم میں آئی ہے، گوش گزار ہوئی ہے، تو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات واضح کر دوں کہ بڑے عرصہ دراز سے، بہت پرانے وقتوں پہ، آباء و اجداد کے زمانے سے یہ مسجد سے پرانے وقتوں سے اب تک بننے تک یہاں پر آج تک فرقہ واریت والا معاملہ جو ہے نہ کبھی آیا نہ کبھی ہوا. اور ہم ایک عرصے سے یہیں پر ہیں، مقیم ہیں، یہیں کے ہیں. یہ مسجد ہے، یہ برابر میں ہیں. اس کے تقریباً بس اللہ کی دین ہے کہ اس میں بانیوں میں سے بھی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں اور نہ ہی کوئی علم میں آیا آج تک. تو زیادہ تر اعلانات اور زیادہ تر معلومات جو ہیں مجھے مسجد سے ہی وہاں ملی. اور اب جو ہے یہ سننے میں، جبکہ ہمارے ہاں نماز میں معاملہ یہ ہے کہ ہماری مسجد میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، کورونا میں بھی لوگ جو ہے زبردستی ایجنسیوں سے لڑ کے سب کچھ کر کے جی جو کرنا ہے کر لو. ہر مرتبہ فکر کا بندہ آ کر کے مولانا صاحب کو یاد ہے تو کھلوانے کی کوشش کرتا تھا. اس میں بشمول اہل تشیع بھی مطلب سب مل کے یہاں پہ آتے ہیں، سب مل کے نماز پڑھتے ہیں. محلے داروں کا، نمازیوں کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا فرقہ واریت نہیں ہے. اچھا، ہمارے امام صاحب سے جو ہے وہ اس بات کی دوبارہ سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ امام صاحب اس مسئلے کو جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری جو بھی ہمارے ویورز ہیں، ہماری پوری پاکستانی عوام ہے، اس مسئلے کو یہاں پہ ختم کرے گی. یہ جو فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، یا یہ جو رنگ بھنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا یہ چنگاری لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اس مسئلے کو یہیں پہ ختم کر دیں. یہ ہمارے اور آپ کے ڈسکس کرنے کی چیزیں اب رہی نہیں ہیں. اس مسئلے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے خود شامل ہو گئے ہیں. یہ کیس جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ خود اسٹڈی کر رہے ہیں. یہاں کے قانون دان ہوں یا پنجاب کے قانون دان ہوں یا ان کے اہل خانہ ہوں، یہ آپس میں یہ لوگ مسئلہ حل کر لیں گے. اب ہم اور آپ مل کے رمضان کے مزے لوٹیں، رمضان کی بہاریں. اب ہم سے یہ رمضان جدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی آپ اجازت دیجئے. ہمیں بہت دعاؤں میں، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں، ہمیں امام صاحب کو، یہاں کے اہل مسجد کے نمازیوں کو جو ہے وہ اجازت دیجئے. ہم لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.